ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز اور محترم شرکاء، آج ہماری قرآنی محفل کا دوسرا سبق ہے، دوسرا درس ہوگا. رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے. کل سورہ فاتحہ کے ضمن میں مختلف امور زیر بحث آئے تھے. آج سورہ بقرہ سے ہمارا درس آگے چلے گا. سورہ فاتحہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے، قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ ہے، قرآن کا لب لباب ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ کی ربوبیت ذکر ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کائنات کے، تمام موجودات کے، سارے جہانوں کے، سارے عالم کے رب ہیں، پرورش کنندہ ہیں، پرورش کرنے والے ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، ربوبیت کے مراحل سے بے تدریج گزارنے والے ہیں. اور عبادت اللہ کے لیے ثابت کی تھی کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی. معبود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، رب اللہ ہیں، معبود اللہ ہیں، اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی. اللہ ہی کی عبادت کا مومن کی زبان سے وعدہ لیا گیا تھا. اللہ کی بارگاہ میں مومن نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبودیت کا، اللہ کے عبادت کا وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنے کی وہ اظہار کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ عبادت بھی میں صرف اللہ ہی کی کروں گا، عبادت ہم اللہ ہی کی کریں گے اور تمام امور میں اللہ ہی سے مدد مانگیں گے، اللہ ہی کو متصرف اور مختار سمجھیں گے تمام امور میں. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی گئی کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور سیدھے راستے کا ایک بڑا نشان اسی دعا میں سورہ فاتحہ میں یہ بتایا گیا کہ یہ سیدھا راستہ اللہ کے منعم علیہم بندے جو ہیں
اللہ کے انعام یافتہ طبقات جو ہیں انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، ان کے پیچھے چلنے سے ملتا ہے۔ ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے اور اس کی اتباع اور پیروی سے سیدھا راستہ ملے گا۔ اور اسی کے ساتھ سورت میں یہ دعا بھی کی گئی کہ جو لوگ ہدایت سے دور ہیں، ہدایت سے محروم ہیں، اور انہوں نے جان بوجھ کر اور قصداً گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کا اور اللہ کے بغاوت کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی کا اور اللہ کے ساتھ کفر یا شرک کا راستہ اختیار کیا، یا انجانے میں اور مغالطے میں کسی نے ان کو غلط راستے پہ ڈال دیا اور وہ اسی پہ چلتے رہے، تو ان سب قسم کی گمراہیوں سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ انعام یافتہ طبقات کے راستے پر یا اللہ ہمیں چلا، ان کے راستے کی ہمیں سمجھ، فہم، ادراک، شعور اور رہنمائی عطا فرما، اور جن لوگوں پر غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے، جو انسانی گروہ، جو طبقات، جو قومیں، جو قبیلے، جو افراد، تو ان سب کے راستوں سے ہمیں بچا، ان کے راستوں پر چلنے سے، ان کی اتباع کرنے سے، ان کی پیروی کرنے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس صورت میں صراط مستقیم کی ہدایت اللہ سے طلب کی گئی۔ اب آگے سورہ بقرہ میں اس کا جواب آ گیا ہے کہ جس صراط مستقیم کو تم مانگ رہے ہو تو وہ صراط مستقیم ذالک الکتاب، یہ پوری کتاب ہے، یہ کتاب ہی وہ سیدھا راستہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بھی مظاہر ہیں، اس کا پورا تعارف ہے، اللہ کی عبودیت اور معبودیت کے بھی مفصل بیانات ہیں، اور کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرفات، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور کائنات کے نظام کو وجود بخشنے اور چلانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے، جو سنت ہے، اس سب سے تمہیں متعارف کرایا جائے گا۔ اس کتاب کو جب تم لے لو گے، اپنے رب کا تمہیں تعارف ہو جائے گا، اپنے رب کی شان خالقیت کا تعارف ہو جائے گا، شان ربوبیت کا تعارف ہو جائے گا، اپنے رب کی معبودیت کا تعارف ہو جائے گا کہ وہ الہ ہے، معبود ہے، رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، متصرف ہے، مختار ہے، اور تمام امور، تمام اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ کائنات کو اس نے تخلیق اور ڈیزائن کیا، کائنات کو اس نے اپنے حکم سے پیدا کیا، اپنی کن فیکونی طاقت سے اس کو عدم سے وجود میں لایا، اور کائنات کے سارے نظاموں کو اور سارے سسٹم کو اس نے منظم اور استوار کیا، اور سارے سسٹم کو اس نے چلایا، اور سارے سسٹم کو چلانے کی نگرانی وہ رکھ رہا ہے، اور سارے سسٹم کو اور سارے نظام کو اور سارے کائنات کو اور ساری مخلوقات کو اور ساری موجودات کو وجود بخشنے کے بعد وہی رب مسلسل اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے، اس کی مانیٹرنگ بھی کر رہا ہے، اپنی کائنات سے وہ غافل نہیں، اپنی کائنات سے وہ بے خبر نہیں، اور اپنے کائنات کو بنا کے اس نے چھوڑ نہیں دیا۔ جیسے کہ انسانوں میں ایسے گروہ گزرے ہیں، اور خود مشرق قوموں کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے الفوز الکبیر میں ایک جگہ یہ بات، اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، وہ تحریر فرمائی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس نظام کو اور سسٹم کو، آسمان اور زمینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وجود بخشا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایسے بیانات موقع بہ موقع ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ مشرکوں سے آپ پوچھ لیجئے کہ زمین کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا، اور بہت سی چیزوں کا ان سے آپ پوچھیں تو یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے اس کی کچھ مثالیں آگے عرض کروں گا۔ تو یہ تو وہ مانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق، مالک اور اس کائنات کا پیدا کنندہ مانتے تھے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ ان کی یہ
توحید اور اللہ کے بارے میں جو ان کی اس حد تک معرفت تھی یہ کیوں مقبول نہیں تھی اور وہ کیوں مشرک تھے اور نبی کے ذریعے ان کو دعوت دی گئی؟ تو ان کی کئی گمراہیوں میں سے جو ان کے عملی مظاہر تھے شرک کے مختلف صورتوں میں وہ ملوث اور مبتلا تھے، اس کے علاوہ جو ایک ان کا مائنڈ تھا، ایک ذہنی سطح تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے اور بیان فرمایا ہے کہ مشرکین کا توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان اس نوعیت کا تھا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا اس درجے کا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سسٹم کو، اس نظام کو وجود بخش کر اور پیدا فرما کر خود پاسے ہو گیا ہے۔ جیسے کہ آدمی ایک پروڈکٹ بناتا ہے، ایک چیز بنا لیتا ہے، کسی انجینئر نے، کسی موجد نے اور کسی سائنٹسٹ نے، کسی لیبارٹری میں اور کسی فیکٹری میں، کسی کارخانے میں، کسی مصنع میں کوئی چیز اس نے بنا لی، تو اب وہ اس سے لا تعلق ہو گیا۔ وہ چیز اس نے بنا کے مارکیٹ میں سپلائی کر دی یا جہاں بھی وہ بیچ دیا، وہ جس کے ہاتھ میں آئے اس کی مرضی ہو، جس طرح چاہے استعمال کرے۔ تو پروڈکٹ کو بنانے والا، چیز کو بنانے والا، بنانے کے بعد جب وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اوروں کے ہاتھ میں پہنچ جاتی ہے، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کائنات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخش کر، تخلیق کر کے چھوڑ دیا ہے، اوروں کے حوالے کر دیا ہے۔ اور بہت سی اتھارٹیاں ایسی ہیں جن کا اللہ کے ہاں بڑا احترام، بڑا مقام ہے اور وہ بہت بڑے اختیارات رکھتے ہیں، اب یہ ان اتھارٹیوں کے حوالے ہیں۔ اور گو کہ ایک دبے لفظوں میں یا ایک درجے میں وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتھارٹیوں سے کبھی پوچھ گچھ کرے یا پوچھ لے، یا یہ اتھارٹیاں کسی معاملے میں پھر اللہ کے سامنے کسی معاملے میں جائیں تو وہ ایک چیز ہے، لیکن عملاً زیادہ تر اب کائنات ان مختلف طاقتوں کے حوالے ہے۔ عزت، ذلت، رزق، بارش اور پیدائش، وفات، اس طرح کی بہت سی چیزیں وہ اپنے ان معبودان باطلہ کے لیے ثابت کرتے تھے جن کو قرآن مجید نے جا بجا ذکر کیا ہے۔ لات، منات، عزا، ان کا قرآن مجید میں نام آیا ہے، اور ان کے استان اور ٹھیے اور ان کے بتکدے تھے اور ان کے صنم خانے تھے عرب کے مختلف حصوں میں، جہاں وہ ماتھا ٹیکتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے اور بینڈ چڑھاتے تھے اور مختلف قسم کے اعتقادات ان کے حوالے سے رکھتے تھے، روزی کے حوالے سے، رزق کے لحاظ سے، عزت ذلت دینے کے لحاظ سے اور بہت سی چیزوں کے حوالے سے وہ ان کو پکارتے تھے۔ ایام عرب کی جو تاریخ ہے، عرب کے قدیم قوموں قبیلوں کی تاریخ پر جن عرب مورخین نے بحث کی اور کتابیں لکھی ہیں، اور بہت ان کے تمدن کا، ان کے ثقافت کا، ان کے کلچر کا، ان کے سوچ کا، ان کے فکر کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور چیزیں بہت تفصیل سے ہمارے عربی ذخیرے میں، عربی لائبریری میں، لٹریچر میں ایام عرب کی، زمانے جاہلیت کی وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ تو اس سے یہی لگتا تھا کہ کائنات کو وجود بخش کر وہ اللہ گویا کہ فارغ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اور مختلف اتھارٹیاں ہیں اور مختلف شخصیات ہیں اور مختلف ادارے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں وہ اس قسم کے اعتقادات رکھتے تھے، قرآن مجید نے ان پر رد کیا ہے سورہ صافات میں اور جگہوں میں، کہ وہ ان کو خدا کی بیٹیاں کہہ کر پکارتے تھے، اللہ کے دربار کی سمجھے کہ وہ ان کا ایسا مرتبہ سمجھتے تھے کہ اللہ ان کی بات رد نہیں کرتے، اور ان فرشتوں کے ناموں سے، ان کے حوالے سے انہوں نے مختلف مورتیاں بنائی تھیں، ان کو پوجتے تھے۔ میں قرآن مجید کا ایک طالب علم ہوں، تفسیر کا ایک طالب علم ہوں، میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ کے سامنے پھینکتا ہوں، اس پہ جن کو تحقیق اور ریسرچ کا ذوق ہے اور جن کو اس چیز کا جذبہ ہے، شوق ہے، رغبت ہے، وہ اس پر ریسرچ کریں کہ ہندوازم کی جو تاریخ ہے اور ہندوازم کی جو دیومالائی داستانیں ہیں اور ہندوؤں کا جو مذہبی لٹریچر ہے، اس کا اگر کوئی مطالعہ کرے اور زمانہ جاہلیت کے عربوں کے کلچر کا اور ان کے دیومالائی داستانوں کا اور ان کی مذہبی اداروں کا اور ان کے مذہبی سوچ کا اور ان کے اعتقادات کا اور ان کے نظریات کا جو مطالعہ کرے گا، تو بہت سی چیزوں میں اشتراک ملے گا اور نظر آئے گا کہ شرک کس طرح ایک زمانے کی ایک عالمگیر وبا تھی جو ساری دنیا میں مختلف جگہوں میں
مختلف شکلوں میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن پیچھے ایک ہی ذہنیت اور ایک ہی مائنڈ کام کرتا تھا۔ تو ان کی مورتیوں اور دیوی دیوتاؤں کے اس ایک بڑے ہجوم میں آپ کو ایسے نام ملیں گے، ایسی چیزیں ملیں گی، ان کا ایسا پس منظر ان کی دیومالائی داستانوں میں ملے گا کہ مشرکین مکہ کا جو فرشتوں کے بارے میں خدا کی بیٹی ہونے کا عقیدہ تھا، یہ صرف مکہ کے قریش کا یا ایک خاص علاقے کا جس میں قرآن نازل ہوا ان لوگوں کا نہیں تھا، یہ ایک عالمگیر چیز تھی۔ دنیا کی مشرک قوموں میں یہ اعتقادات پائے جاتے تھے، گویا کہ اس کی شکلیں، اس کی تعبیرات، اس کے انداز مختلف ہوں، لیکن یہ ایک چیز تھی بہرحال۔ اس کے علاوہ ایک دوسری چیز میں آپ کے سامنے غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے عرض کروں گا کہ یہ سورہ بقرہ ہم شروع کر رہے ہیں، اس پہ انشاءاللہ مفصل بات آگے چلے گی۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ آج ہندوؤں میں گائے، گاؤ ماتا ایک مقدس چیز ہے، ان کے دیوتاؤں کے اور ان کے اصنام میں ایک مقدس حیثیت رکھتی ہے ان کے معبودوں کے سلسلے میں۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسرا پوائنٹ ملائیں، قرآن مجید میں آگے آئے گا کہ بنی اسرائیل جب میدان تیہ میں بھٹک گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، وہاں آپ کو ایک چیز ملے گی کہ سامری نے ایک بچھڑا بنایا جو اسی نسل سے ہے، گائے یا بیل یا اسی نسل سے ہے۔ اس نے یہ بچھڑا کیوں بنایا، اس کا ذہن بچھڑے کی طرف کیوں گیا؟ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو سزا دی، وہ لوگ قتل ہوئے جنہوں نے سامری کے کہے میں آ کر اس بچھڑے کی عبادت کی، گوشالہ پرستی کی۔ تو یہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے۔ اچھا، اب تیسرا پوائنٹ آپ ایک اور ملائیں کہ پچھلی 19ویں اور 20ویں صدی میں جو زمین کی کھدائیاں مختلف جگہوں میں، مختلف خطوں میں ہوئی ہیں، اور اس میں مستشرقین کا، یورپ کے قوموں کا بہت بڑا حصہ ہے، اس میں ایسے مجسمے اور ایسی مورتیاں نکلی ہیں جو بیل یا گائے کے شکل کی تھی۔ مصر میں بیل کے شکل کے مورتیاں دہاتوں کی کھدائیوں میں ملی اور جگہوں میں ملی۔ ایک پوائنٹ یہ ملا ہے۔ اب اس سے آپ ایک چیز پر غور کریں کہ گائے کی پرستش، گائے یا بیل کی پرستش اور گائے اور بیل سے تقدس کا عقیدہ وابستہ کرنا اور اس کو معبود ہونے کے سلسلے میں داخل کرنا، یہ بھی انسان کی قدیم ہسٹری اور تاریخ کا ایک عالمگیر نظریہ تھا جو دنیا کی مختلف قوموں میں، مختلف شکلوں میں اور مختلف صورتوں میں پایا جاتا تھا۔ اور آج ہندوازم میں جو ہم گائے کا تقدس دیکھتے ہیں اور گاؤں ماتا کی جو حیثیت ان کے ہاں ہے، یہ گویا کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور اسی تسلسل کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ چیز بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی درخواست کی گئی، ہدایت طلب کی گئی۔ تو سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں ذالک الکتاب سے وہ صراط مستقیم کا جواب آ گیا، اس دعا کا، اس درخواست کا جواب آ گیا کہ جو صراط مستقیم تم طلب کر رہے ہو وہ قرآن مجید کے ان 30 پاروں میں تمہیں ملے گی۔ ان 30 پاروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقائق کو سمو دیا ہے، اور انسان سے اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اور انسان کو، کائنات کو، موجودات کو اور تخلیقات کو جس اینگل اور نظر سے دیکھنا چاہیے، وہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے ان 30 پاروں میں، قرآن مجید کے ان اوراق، ان صفحات پر، ان آیات میں، ان سور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمو دیا ہے۔ تو یہ کتاب پڑھو گے، اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرو گے، اس کتاب پر ایمان لاؤ گے،